السلام علیکم ناظرین گرامی، قیامت کے قریب بہت سے فتنے جنم لیں گے جس سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کی جائے گی۔ انہی فتنوں میں سے ایک سب سے بڑا فتنہ خوفناک اور وحشی قوم کا ظہور ہے، جسے یجوج مجوج بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قوم کون ہے؟ اس کو کیوں قید کیا گیا تھا؟ اور ان کی قید والی جگہ آج کہاں موجود ہے؟ تو آئیے اپنی آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج سے تقریباً 6000 سال قبل ایک قوم اس کائنات میں آباد تھی جو زمین پر بے حد فساد کرتی تھی اور لوگوں کو تکلیف دیتی تھی۔ ان کی ہیبت اور ظلم کی وجہ سے لوگ زیادہ تر قلعہ بند رہتے تھے، کیونکہ یہ قوم اپنے سامنے آنے والے ہر انسان کو کھا جایا کرتی تھی۔ اور اس قوم کا نام یجوج مجوج تھا، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے تھے۔ ان کے قید صنوبر کے درختوں جتنے لمبے لمبے اور چہرے چوڑے چپٹے ڈھال کی مانند تھے۔ ان کا کنٹرول چین سے لے کر ترکمانستان تک پھیلا ہوا تھا۔ اس قوم کا ہر فرد اس وقت تک نہ مرتا تھا جب تک وہ اپنے 1000 بچے نہ دیکھ لے۔ کچھ مورخین انہیں ترک و تتاری لوگ بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں، یجوج مجوج بنی آدم میں سے 2 بڑی قومیں ہیں۔ ان کے کان اتنے لمبے ہیں، اگر ایک کان یہ زمین پر رکھ لیں تو دوسرا کان کمبل کی طرح کام کر سکتا ہے۔ ان کی ایک قسم سفید رنگت کی ہے اور ایک قسم کالے رنگت کی ہے۔ یہ قوم آج ایک دیوار کے پیچھے قید ہے۔ یہ قوم روزانہ اس دیوار کو چاٹتی ہے تاکہ اس کو گرا سکے، مگر جیسے ہی اس میں سوراخ ہونے لگتا ہے اور روشنی نظر آنے لگتی ہے تو اللہ ان پر نیند طاری کر دیتا ہے، جس سے یہ قوم سو جاتی ہے، اور اگلے دن جب دوبارہ اٹھتی ہے تو دیوار دوبارہ ٹھیک ہو جاتی ہے، اور ان کا معمول زندگی اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ لیکن ناظرین، ایک وقت آئے گا جب یہ دیوار اللہ کے حکم سے گر جائے گی اور یجوج مجوج اس دنیا میں ظاہر ہو جائیں گے۔ لیکن یہ قوم اس دیوار کے پیچھے کیسے قید ہوئی؟ اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے۔ حضرت ذوالقرنین، جو اللہ کے بہت نیک فرد تھے اور بہت بڑے بادشاہ بھی تھے، انہوں نے مشرق کی طرف سفر کیا تو ان کا واسطہ ایک ایسی قوم سے پڑا جو نہایت ظالم تھی۔ پھر آپ نے اپنا سفر جنوب کی طرف کیا تو آپ 2 پہاڑوں کے درمیان جا پہنچے، تو وہاں ایک قوم نے آپ سے شکایت کی کہ پہاڑ کے اس پار یجوج مجوج آباد ہیں، جو کہ نہایت ہی ظالم ہیں، خون خرابہ کرتے ہیں اور لوٹ مار کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس قوم نے حضرت ذوالقرنین کی طاقت اور ہیبت کو دیکھ کر ان سے درخواست کی کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دیں۔ بدلے میں اس قوم نے دولت اور مال دینے کا بھی وعدہ کیا، لیکن آپ نے مال دینے سے انکار کر دیا اور ان سے جسمانی مدد مانگی کہ آپ لوہے کے بڑے بڑے درے لائیں۔ تو انہوں نے لوہے کے بڑے بڑے درے لا دیے۔ آپ نے انہیں کھڑا کر دیا اور اس میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا گیا، جس سے دیوار بہت مضبوط بن گئی، جسے توڑنا یجوج مجوج کے لیے سخت مشکل ہو گیا، اور یہ قوم اس دیوار کے پیچھے قید ہو کر رہ گئی۔ مگر آج یہ دیوار کہاں موجود ہے؟ تو آج تک اس کا کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ کچھ لوگ اس کو دیوار چین سے منسوب کرتے ہیں اور کچھ دیوار ترمس کو وہ دیوار کہتے ہیں۔ مورخین کے مطابق یہ دیوار مشہور درہ دانیال میں ایک قدیمی دیوار نظر آتی ہے، اور یہی وہ دیوار ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، یہ قوم قیامت کے قریب ضرور ظاہر ہوگی، تو ان کی ایک جماعت بحیرہ تبریہ کے پاس سے گزرے گی اور اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ بعد میں آنے والی جماعت کہے گی کہ کبھی یہاں پہ پانی موجود تھا۔ یہ قوم دوبارہ اپنے فتنے اور فساد کو قائم کرے گی اور اپنے سامنے آنے والے تمام جاندار چیز کو کھا جائے گی۔ ان کے اسی ظلم کی وجہ سے مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں میں نظر بند ہو جائیں گے، جہاں خوراک کی بے حد قلت ہوگی۔ یجوج مجوج آسمان پر اپنے تیر ماریں گے اور اللہ ان کے تیروں کو خون آلود کر کر واپس بھیج دے گا۔ یہ قوم خوشی منائے گی کہ جس طرح ہم نے زمین والوں پر قبضہ کیا، آسمان والوں پر بھی ہمارا غلبہ ہو گیا۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر دے گا، جس سے یہ قوم مر جائے گی، اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین پر ہر طرف ان کی بو پھیل جائے گی۔ تو اللہ ایک طرح کے پرندے بھیجے گا تو یجوج مجوج کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا پھینک آئیں گے، اور اس طرح اس قوم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آخر میں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی امیزنگ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور ملے۔
میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں. شکریہ.